بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ تفسیر سورہ حجرات کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 11 کی تفسیر کو پیش کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے آیہ مبارکہ کی تلاوت اور پھر اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ سورہ حجرات۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ایمان والو، خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہ دینا اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین میں سے ہیں۔ دوستوں، یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس آیت کے نکات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، لمز کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا، اور حمز کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ کتاب العین اور تنابز کا مطلب برے القاب سے دوسروں کو آواز دینا۔ لسان العرب۔ نمبر 2، پچھلی آیت میں مومنین کے درمیان اخوت و برادری کو بیان کیا گیا، اور اس آیت میں ایسی باتوں کی جانب اشارہ ہو رہا ہے جن سے یہ بھائی چارہ خراب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے پچھلی آیت میں صلح و اصلاح کی بات بیان ہوئی تھی، اور اس آیت میں لڑائی جھگڑے کے بعض عوامل جیسے تمسخر کرنا، نیچا دکھانا اور برے نام سے پکارنے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ معاشرہ سالم اور بہت سی سماجی لڑائیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمسخر کرنے اور نیچا دکھانے کی جو بات آیت میں بیان ہوئی ہے وہ نمونے کے طور پر ہے، بلکہ ہر وہ بات یا کام جو اسلامی اخوت و برادری کو نقصان پہنچائے اس سے روکا گیا ہے۔ نمبر 4، اگرچہ لفظ قوم میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود الگ سے ان کا تذکرہ کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ ان کے درمیان تمسخر کرنے اور نیچا دکھانے جیسے گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوستوں، بات جب دوسروں کا تمسخر اور ان کا مذاق اڑانے کی چل رہی ہے تو آئیے اسی سلسلے میں کچھ اور باتوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ تمسخر کرنا اور لوگوں کا مذاق اڑانا بظاہر ایک گناہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر مختلف گناہ پوشیدہ ہیں، جیسے نیچا دکھانا اور خوار کرنا، عیب کو ظاہر کرنا، اختلاف ڈالنا، غیبت کرنا، کینہ رکھنا، فتنہ پھیلانا، بھڑکانا، تانا زنی کرنا اور انتقام لینا وغیرہ وغیرہ۔ دوستوں، ممکن ہے یہاں پر ایک سوال ذہن میں آئے کہ کیوں لوگ ایک دوسرے کا تمسخر یا ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انسان ایسے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے؟ آئیے اس گناہ کی جڑ اور ان کے عوامل کو جانتے ہیں۔ تمسخر کرنے کے عوامل۔ نمبر 1، کبھی کبھی تمسخر کرنے کی وجہ مال و دولت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ سورہ ہمزہ آیت نمبر 1-2۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو سامنے طعن و تشنیع کرنے والا اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ نمبر 2، کبھی تمسخر کرنے کی وجہ تعلیمی صلاحیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے علم پر نازاں ہیں، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی کے عذاب نے انہیں گھیر لیا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 83۔ نمبر 3، کبھی تمسخر کی جڑ جسمانی طور پر مضبوط ہونا ہے۔ کفار کہتے تھے کون ہے جس کی قدرت و توانائی ہم سے زیادہ ہو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 15۔ نمبر 4، کبھی دوسروں کو تمسخر کرنے کی وجہ سماجی القاب و خطاب ہوتے ہیں۔ مشرکین ان فقراء کو جو انبیاء کے ہمراہ
گمراہ تھے انہیں نیچا دکھاتے ہوئے کہتے تھے ہم تمہارے پیروکاروں میں صرف رذیل اور پست لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ نمبر 5، کبھی تفریح و مزاح میں دوسروں کا تمسخر کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، کبھی مال و دولت اور پوسٹ اور مقام کی لالچ میں انسان دوسروں کا تمسخر کرنے لگتا ہے۔ پیغمبر کے بعض اصحاب زکوٰۃ کا مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اس نقد اور تمسخر کی وجہ لالچ ہے، اگر یہی زکوٰۃ انہیں دی جائے وہ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر نہ دیں تو غصے میں زکوٰۃ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 58۔ نمبر 7، کبھی تمسخر کی وجہ جہالت و نادانی ہے۔ اختلاف کے حل اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی قربانی کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ نمبر 8، کبھی تمسخر کی وجہ ریاکاری، بہانہ بازی اور کسی کی شخصیت کو پامال کرنا ہوتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم۔ بعثت کے بعد نبی کریم کے کاموں میں سے ایک کام بعض افراد اور بعض جنگوں کے برے نام کو بدلنا تھا۔ اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 362، کیونکہ برا نام تمسخر اور نیچا دکھانے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے بھائی عقیل معاویہ کے دربار میں پہنچے اور معاویہ انہیں نیچا دکھانے کے لیے کہتا ہے درود ہو اس پر جس کے چچا ابو لہب ہیں، جس پر خدا کی لعنت ہوئی ہے، اور پھر اس آیت تبت یدا ابی لہب کو پڑھا۔ عقیل فوراً جواب دیتے ہیں درود ہو اس پر جس کی پھوپھی ایسی ہیں، اور وامرأتہ حمالۃ الحطب کی تلاوت کی۔ ابو لہب کی بیوی معاویہ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ بہار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 112، الغارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اس آیت کے پیغامات کی جانب اور سنتے ہیں اپنا پہلا پیغام۔ پہلا پیغام، ایمان خدا کے بندوں کو نیچا دکھانے سے سازگار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر۔ دوسرا پیغام، جو لوگوں کو دوسروں کی توہین کرنے سے روکتا ہے خود اس کی باتیں اہانت آمیز نہیں ہونا چاہیے۔ لا یسخر قوم من قوم، قرآن نے اس طرح بیان نہیں کیا ہے لا تسخروا، یعنی تم تمسخر کرنے والوں میں سے ہو۔ تیسرا پیغام، تمسخر کرنا فتنوں، کینے اور دشمنی کی جڑ ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، پچھلی آیت میں اخوت و صلح و آشتی کے بیان کے بعد اس آیت میں تمسخر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھا پیغام، تبلیغ کے دوران جب اہم مسائل ہوں یا مخاطب مختلف قسم کے ہوں تو مطلب کو دہرانا ضروری ہے۔ قوم من قوم، خود کو دوسروں سے بہتر نہ جانو۔ قوم من قوم، نساء من نساء۔ پانچواں پیغام، کسی کا تمسخر کرنے کی جڑ خود کو برتر اور بزرگ سمجھنے میں ہے۔ قرآن مجید اسی جڑ کو کاٹ دینا چاہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خود کو دوسروں سے بہتر نہ جانو، شاید وہ تم سے بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا۔ چھٹا پیغام، لوگوں کے باطن اور انجام سے ہم آگاہ نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کے ظاہر کو نہ دیکھیں، سطحی طور سے نہ سوچیں اور صرف آج کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا۔ ساتواں پیغام، لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں رہنا حقیقت میں خود کے عیوب کو ظاہر کرنا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ آٹھواں پیغام، دوسروں کے عیوب کو نقل کرنا خود کے عیوب کو ظاہر کرنا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ نواں پیغام، کسی کو برا بھلا کہنا صرف ایک طرفہ نہیں رہتا ہے، آج یا کل دونوں طرف سے برا بھلا کہنے کا سلسلہ چلنے لگے گا۔ لا تنابزوا بالالقاب۔ تنابزوا کا لفظ دو طرفہ برا بھلا کہنے پر دلالت کرتا ہے۔ دسواں پیغام، تمسخر کرنا اور برے ناموں سے پکارنا گناہ ہے جس کی توبہ ضروری ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ البتہ توبہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ کسی کو نیچا دکھانے کی توبہ اس کا احترام و اکرام کرنا ہے۔ 11واں پیغام، تمسخر کرنا یعنی کسی کے نجی حریم کو پامال کرنا ہے، اور اگر تمسخر کرنے والا توبہ نہ کرے تو ظالم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو دوستوں یہ تھی آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اگلے ایپیسوڈ میں آیت نمبر 12 کی تفسیر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔